ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی ویکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 121 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. سیوک ایکوالٹی میننگ سوشل ایکوالٹی، یعنی سیوک ایکوالٹی سے مراد ہے معاشرتی برابری، یعنی جب معاشرے کے اندر تمام طبقوں کے لوگوں کو ایک جیسے یا مساوی حقوق ملتے ہیں، جیسے کہ اچھی تعلیم اور اچھی صحت کے ذرائع، اس کے علاوہ آزادی رائے اور نوکریوں کا حصول وغیرہ. تو جس معاشرے میں یہ تمام حقوق آسانی سے دستیاب ہو تو اور اس معاشرے کے تمام لوگوں کو برابری کی سطح پر دیکھا جائے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں تو اسے سیوک ایکوالٹی والا معاشرہ کہا جائے گا. سینٹنس میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. سیوک ایکوالٹی از دا نارم آف اے ڈیولپڈ نیشن، یعنی معاشرتی برابری ایک ترقی یافتہ قوم کا معمول ہے. یعنی سیوک ایکوالٹی ترقی یافتہ قوموں میں عام طور سے پائی جاتی ہے. ورڈ نمبر 122. ریشل ٹالرنس میننگ a fair attitude toward those whose beliefs, practices or ethnic origins differ from one's own. یعنی جب آپ منصفانہ یا انصاف پسند یا اچھا رویہ رکھتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں، لیکن ان کے جو عقائد ہیں، یعنی جن چیزوں میں وہ یقین رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ان کی پریکٹسز ہیں، جیسا کہ کوئی ان کے تہوار ہو سکتے ہیں یا دوسرے رسم و رواج، اسی طرح سے ان کی جو ایتھنک اوریجن ہے، یعنی کہ ان کی جو نسل ہے وہ آپ سے ڈفر کرتی ہو، یعنی آپ سے مختلف ہو، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ رواداری اور برداشت کے ساتھ پیش آئیں تو یہ کہلائی جائے گی ریشل ٹالرنس. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. ریشل ٹالرنس کین بی انکریجڈ بائی اسپریڈنگ کوالٹی ایجوکیشن، یعنی معیاری تعلیم کے پھیلاؤ کی مدد سے نسلی رواداری یا نسلی برداشت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے. ورڈ نمبر 123. unanimously meaning with the agreement of all people involved، یعنی جتنے بھی لوگ کسی معاملے میں ملوث ہوں ان سب کے اتفاق سے جب کسی بات کو مانا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے تو اسے کہیں گے unanimously اس بات کو کیا گیا، یعنی تمام لوگ اس بات پر متفق تھے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب کی اتفاق رائے سے اس کام کو کیا گیا. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The bill was passed with a unanimous support of the members of the parliament. معاف کیجیے گا، ممبرز کی یہ درست اسپیلنگ ہے، یعنی پارلیمان کے ارکان کی متفقہ رائے کی مدد سے بل کو پاس کیا گیا. ورڈ نمبر 124. manifest meaning demonstrate، یعنی کسی چیز کا صاف دکھائی دینا یا پھر کسی بات کا یا کسی جذبے کا اظہار کرنا، اسے مینیفیسٹ کرنا کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The tears of joy were a manifestation، معاف کیجیے گا، manifestation of her happiness at seeing her son return safely from the war. ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتے ہیں. The tears of joy were a manifestation of her happiness at seeing her son return safely from the war، یعنی اس کے خوشی کے آنسو اپنے بیٹے کو خیریت کے ساتھ جنگ سے واپس لوٹتا دیکھنے پر اس کی خوشی کا اظہار تھے. تو اس جملے میں لفظ مینیفیسٹیشن کو اظہار کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ورڈ نمبر 125. incorporate meaning to include یعنی شامل کرنا. سینٹینس. The new system of education incorporates the use of computers in classrooms for advanced learning، یعنی اعلیٰ تعلیم کی غرض سے نئے تعلیمی نظام میں کلاسوں کے اندر کمپیوٹر کے استعمال کو شامل کیا گیا ہے. ورڈ نمبر 126. discriminate meaning differentiate، معاف کیجیے گا differentiate یا پھر make an unjust distinction in the treatment of different people، یعنی اس کا پہلا مطلب تو ہے differentiate یعنی چیزوں کے درمیان فرق کرنا،
یعنی ایک چیز دوسری چیز سے کس طرح سے مختلف ہے. جیسے کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کین یو ڈفرینشیٹ بٹوین دیز ٹو کلرز، یعنی کیا آپ ان دو رنگوں میں فرق بتا سکتے ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ ہے کہ مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یا مختلف گروہوں یا نسلوں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے درمیان اس بنا پر فرق رکھنا، یعنی ان کے ساتھ مختلف قسم کا رویہ اختیار کرنا. مثال کے طور پر اگر ان میں سے کسی ایک گروہ جو ہے اس کی آپ حمایت کرتے ہیں یا اسے پسند کرتے ہیں تو آپ پھر دوسرے گروہ کے مقابلے میں اس کی طرفداری کریں، یعنی اس کی سائیڈ لیں یا اسے کوئی فائدہ پہنچائے، تو یہ بھی ڈسکریمنیٹ کرنا کہلایا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں Policies that discriminate against women should be changed. یعنی ایسی پالیسیاں جو خواتین یا عورتوں کے خلاف تفریق پیدا کرتی ہیں انہیں تبدیل ہونا چاہیے. اب یہاں یہ جو لفظ women ہے ذرا اس کی پروننسیشن پر غور کرتے ہیں. WOMEN، اسے اکثر woman پڑھ دیا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے. اس کی درست ادائیگی ہے women. Word number 127, propagate, meaning spread an idea, a theory, etc. widely. یعنی کسی بھی خیال، نظریے وغیرہ کو دور دور تک پھیلانا، اسے propagate کرنا کہتے ہیں. Sentence: The idea of recycling materials can be propagated through the media. یعنی چیزوں کو ریسائیکل کرنے کا جو آئیڈیا یا خیال ہے اسے ذرائع ابلاغ کے ذریعے پھیلایا جا سکتا ہے. ریسائیکل کرنے سے مراد ہے جب پرانی چیزوں کو ایک پروسیس سے گزار کر انہیں نئی شکل دے دی جاتی ہے یا ان سے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اس عمل کو ریسائیکلنگ کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ورڈ نمبر 128، Snare, meaning a trap for catching birds or animals. یعنی پرندوں اور جانوروں کو پھانسنے کے لیے جو پھندا لگایا جاتا ہے یا جال وغیرہ بچھایا جاتا ہے اسے snare کہتے ہیں. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں To catch a rabbit, you will have to set the snare before dawn. یعنی خرگوش پکڑنے کے لیے تمہیں پاؤں پھٹنے سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے پھندا لگانا ہوگا. Word number 129، Merchandise, meaning goods to be bought and sold. یعنی وہ اشیاء جنہیں خریدا اور بیچا جاتا ہے، جس کے لیے اردو میں مال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں Nowadays, merchandise can be bought and sold online. یعنی آج کل مال کی خرید و فروخت آن لائن کی جا سکتی ہے. Word number 130، Decoit, meaning a member of a band of armed robbers. یعنی اسلحہ بردار لوٹ مار کرنے والے گروہ کا جو فرد ہوتا ہے اسے انگلش میں ڈیکوائٹ کہتے ہیں یا اردو میں ڈاکو بھی کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں A group of most wanted dacoits were caught last night. یعنی ڈاکوؤں کا ایک گروہ جس کی سب سے زیادہ تلاش کی جا رہی تھی کل رات وہ پکڑا گیا. معاف کیجیے گا، اس جملے میں واز ورڈ کی جگہ لفظ واز کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ اس جملے کا جو سبجیکٹ ہے گروپ یہ کلیکٹیو ناؤن ہے اور اسے چونکہ سنگولر کے طور پر یعنی واحد کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ ورڈ کی جگہ واز کا استعمال کیا جائے گا. تو اس جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں A group of most wanted dacoits was caught last night. یعنی ڈاکوؤں کا ایک گروہ جس کی بہت زیادہ تلاش تھی کل رات وہ پکڑا گیا. تو یہ تھے چند اور نئے الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اب اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے الفاظ کو ڈسکس کریں گے.